من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم شکر فضل کہ اس نے ہمیں واجبات نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں پہلی مرتبہ سورۃ الکہف کی 32 سے لے کر 35 پر مشتمل آیات کے بورڈ پر ایک ایک لفظ کو دیکھنے، سننے، سمجھنے، غور و فکر کرنے اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے لیے اور آپ کے لیے زندگی کا سب سے بڑا قیمتی لمحہ اگر کوئی ہے تو یہی ہے کہ ہم قرآن کے سامنے اپنا وقت گزار رہے ہیں اور یہ وقت دراصل قیمتی ہے. اس سے بڑا وقت کوئی قیمتی نہیں ہوگا کیونکہ قرآن سمجھنا فرض عین ہے. اگر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو ساری عبادات ہماری بیکار ہے. کوئی عبادت صحیح نہیں ہوگی اگر قرآن صحیح نہ ہوگا. تو یہ کوشش کریں کہ گھر کے اوپر جہاں کہیں بھی ہو قرآن مجید سے جڑے رہیں بس. اور جب آپ قرآن سے جڑے رہیں گے تو آپ کے دل کی دنیا آباد ہوگی، آپ کا دل سکون سے ہوگا. اور جس دن اس دل سے قرآن نکل گیا تو اس کے اوپر شیطان اور وسوسوں کا حملہ ہو کر کے یہ دل پھر ہمارا نہیں رہے گا، یہ کسی اور کا ہو جائے گا. دیکھیے آج ان آیات میں غور کریں گے. میں الفاظ کی طرف آپ بلاؤں گا اور پھر گھر جا کر جب آپ غور کریں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. ہم نے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی عالم دین آ گیا. ہم سارے طالب علم ہیں قرآن کے. میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم. بس میں آپ کو پیش کروں گا، آپ نے گھر جا کر دوبارہ کاپی میں نوٹ کرنا ہے اور دوبارہ غور کریں گے کہ ان آیات کے اندر آج کے دور میں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے اور کتنی یہ ضرورت ہے کہ جس کو سمجھنا. تو وضرب سے شروع کریں گے اور باب کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس سے پہلے بات ہو رہی ہے اور کوئی تو یہ ہے. اور اضرب کے معنی ہوتا ہے بیان کر، پیش کر. یہ ضرب ہے، ضربہ کے مارنا، ضرب دینا، ان باتوں میں. لیکن اضرب کے معنی ہوتا ہے کہ میں اگر کسی پروفیسر صاحب سے کہوں نا اضرب تو اضرب ہوگا. لیکن اگر بچی میری ہوتی تو اضرب نہیں ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا؟ اضربی.
کیا ہوتا؟ اضربی. اس کے ساتھ کیا لگتا؟ اضربی. لیکن ہماری زبان میں کیا ہے؟ اگر بچی ہوتی تو اس کو بیان کر، بچہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بیان کر. ٹھیک ہے. اگر یہ دو ہو جائے تو پھر یہ اس طرح نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ اضربا. اضربا. دو آدمی بیان کرو. لیکن اگر سب سے کہا جائے، سب سے، تو پھر ہوگا اضربو. اضرب کیا لگ جائے گا؟ واولی. تو جب بھی واولی پہ ہی آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ جمع کا صیغہ ہوگا، مذکر کا ہوگا. اگر عورتیں ہوتی تو اضربنا کس طرح ہوتا؟ اس کو سمجھیے اور بیان کریں، پیش کریں. کیا؟ لہم، ان کے سامنے، ان لوگوں کے لیے. اچھا، اس میں سامنا نہیں ہے. لا کے معنی لیے اور ہم کے معنی ان کے لیے. ان کے لیے جب ہم کہیں گے تو ہم ان کے سامنے بیان کرو ایک مثال. مثلاً کے معنی کیا ہے؟ ایک مثال. رجل کے معنی ہوتے ہیں آدمی، لیکن جب یہ رجلین نہیں ہوتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ دو آدمی. دو آدمیوں کی مثال. دو آدمیوں کی ایک مثال ان لوگوں کے سامنے سمجھانے کے لیے بیان کیجیے. جعلنا دے رکھی تھی. جعلنا کے معنی بنانا کو کہتے ہیں. یا اگر ہم انگریزی میں لگائیں گے وی ہیو پرووائڈیڈ. ٹھیک ہے. جعلنا دے رکھی تھی. نہ کے معنی ہم نے. لے کے معنی لیے. احد کے معنی ایک. اور یہ آگے ہے ہما. ہما کے معنی دونوں میں. دونوں میں سے ایک کو، ایک کے لیے یا ایک کو لکھیں. ہم نے دے رکھی تھی کیا چیز؟ جنتین. دو باغ، یعنی دو باغ. کہ دو دوست تھے، دو ساتھی تھے، دو بھائی تھے. ان میں سے کسی ایک کو ہم نے دو باغ دے کر رکھے تھے. وہ باغ کس کے تھے؟ من آناب، انگوروں کے. باغ کس کے تھے؟ انگوروں کے. اب جب ہما آئے گا تو آپ کہیں گے کیا؟ دونوں. ان دونوں. ٹھیک ہے. اب میں ادھر لے آتا ہوں. یہ ہو اور ہی آئے گا تو یہ ہوگا انگریزی زبان میں ہز یا ہم کے لیے. ہما دو کے لیے اور ہم جمع کے لیے اور مؤنث کے لیے ہن آئے گا. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ بار بار آئے گا کیونکہ دو آدمیوں کی بات ہو رہی ہے. تو اب دیکھیں ہم یہاں پہ کرتے ہیں ہما دونوں. نہ آئے گا پھر دوبارہ آ گیا. نہ ادھر کے معنی کیا ہے؟ ہم نے. حففا گھیر رکھا تھا، گھیر لیا تھا چاروں طرف سے، گردا گرد سے. اور واو کے معنی اور ہم نے ارد گرد سے دونوں کو کیا کر دیا تھا؟ گھیر لیا تھا. بنا حل، اس سے کھجوروں سے. اس کا معنی کیا ہوا کہ باغ کے ارد گرد جو کیا کہیں اس کو باغ، یعنی وہ چاروں طرف خوبصورت
نخلستان کا ایک نمونہ پیش کر رہا تھا. وجعلنا، اور دوسری بات اور دے رکھی تھی، نہ پھر آ گیا. ٹھیک ہے، ہم نے بین کے معنی درمیان، اردو میں بھی کہتے ہیں مابین، اور ہما پھر آ گیا. دونوں کے درمیان ہم نے دے رکھی تھی ایک زرعی زمین، ایک زرعی زمین، باغ بھی تھا. دو باغ بڑے بہترین، جو اللہ بیان کر رہا ہے باغ کی کیا حیثیت ہوئی. پھر اس باغ کے درمیان کیا کیا تھا؟ ایک بہت بڑی زرعی زمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی تھی. یہ مثال بیان کر رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مثال لوگوں کے سامنے بیان کرو. کل ہر ایک باغوں میں کیا کر دیا؟ عطت دیا، لایا. یہ عطت مؤنث کے لیے ہے، اس کے بتا ہے. عطا کے معنی ہوتے ہیں عطا، آتا ہے. تو آیا تھا یعنی یہ باغات دونوں باغوں نے دیا وہ کلاہا اپنا پھل، یعنی بے انتہا دونوں باغوں نے اپنا میوہ دے دیا، پھل دے دیا. وَلَمْ تَظْلِمْ، اور نہ کمی کی اپنی طرف سے شاید ذرا بھی، یعنی اس باغ کے پھلوں میں اپنی طرف سے ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. یعنی بھرپور طریقے سے باغ میں کیا گئے؟ پھل آ گئے. وَفَجَّرْنَا، اور جاری کر دیا تھا، جاری کر دی نہ ہم نے خلال کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے دانتوں کے درمیان خلال کہتے ہیں. خلال وہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں خلال کرتا ہوں. داڑھی میں بھی خلال کرتے ہیں، خلال کرتے ہیں نا، اس کو خلال کیوں کہتے ہیں؟ کہ دو چیزوں کے درمیان، ٹھیک ہے، خلال. تو یہ ہم کہیں گے دونوں کے، یا ہم کیا کریں گے؟ خلال، درمیان. اب آپ کہیں گے بینا کیوں استعمال کیے کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انداز میں بیان کر رہا ہے. یہاں لفظ میں نہیں لگا سکتا ہوں. کیا نہرا، کیا ایک دریا جاری کر دیا، نہر کر دیں، اردو میں نہر کہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا زبردست ایک خاکہ اور ایک منظر پیش کر رہا ہے. کتنا خوبصورت باغ، دونوں باغ تھے، ارد گرد باغ ہے، درمیان میں زرعی زمین ہے، اور زمین کے اندر درمیان میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہر بھی ہے. اس کا کیا زبردست حسین منظر ہوگا. جس کے باغ ہوں گے پتہ نہیں کتنے ایکڑ پہ ہوگا، کتنے میلوں پر پیدا ہوا ہوگا. یہ بہت بڑا منظر ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور ہوا اس آدمی کے لیے ثمر، اس آدمی کے لیے ہوئی ہی کہیں گے یہاں پہ بڑی پیداوار، بڑی پیداوار. اب اس کا ترجمہ ہم کہیں گے کہ اس آدمی کے لیے پھل تھا. ثمر کے معنی پھل سب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے بہت بڑی ایک پیداوار ہو گئی. جب یہ پیداوار ہوگی سب کچھ دیکھ کر کے، اتنا بڑا باغ، اتنے بڑے باغ، اتنی بڑی زرعی زمین، اس کے اندر نہر بہ رہی ہے، اور اس کے ارد گرد کیا ہے؟ کھجوروں کا باغ بھی ہے. تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ کر کے پھر جب زیادہ پھل آ گئے، میوے آ گئے، معیشت اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ کہنے حیران ہو گیا کہ یار میری اتنی زیادہ. تو فقالا، تو اس نے کہا، تو فا کے معنی تو، کالا کے معنی اس نے کہا. کس چیز سے؟ لے کے معنی سے،
صاحب کے معنی دوست اور ہی کے معنی اپنے، اور اپنے دوست سے کہنے لگا، کیا کہا؟ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ ہوا کے معنی وہ، یہ واو ادھر لائیں اور ہا ادھر لائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ وہ، یعنی ہوا میں اگر واو ادھر لے آئیں گے تو اردو اور عرب کی قریب قریب زبان ہے نا دیکھو، یحاورو، یحاور، حاورہ کے معنی حاورہ، اگر ہم اس کو اردو میں کر دیں گے تو کیا ہے؟ محاورہ۔ محاورہ کیا ہوتا ہے؟ بات کرنا، اور بات کرنے لگا اور گفتگو کرنے لگا، وہ اس کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ بات کرنے لگا۔ جب اس نے یہ سارا کچھ منظر دیکھا تو اب وہ کیا ہے؟ اپنے دوست کو کہہ رہا ہے، جتا رہا ہے، انا اکثر من کا، انا میں کیا ہوں؟ انا کے معنی میں، اچھا انا کی جمع کے نحنو، نحنو کے معنی ہم اور انا کے معنی میں، اکثر زیادہ ہوں، من کا تم سے، کس چیز میں؟ مال میں، مال کے لحاظ سے میں تم سے بہت زیادہ ہوں، وَأَعَزُّ، اور بہت زیادہ طاقتور ہو گیا، طاقتور ہوں، نفرا، افرادی قوت کے لحاظ سے، افرادی قوت کے لحاظ سے بھی، یعنی افرادی قوت سے مراد کیا ہے کہ نفر، افرادی قوت کے لحاظ سے بھی تم سے، کیونکہ عزت تو میری ہے، جہاں بھی جاتا ہوں سلوک مجھے ہو رہا ہے، پیسہ میرے پاس ہے، ہر ایک میرے سامنے جھکتا ہے، تو تمام لوگ تو میرے ساتھ ہو گئے، تو پیسہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور میرے پاس تو سب کچھ آ گیا۔ تو اب یہ بات کر رہا ہے، اوپر سے رب دیکھ رہا ہے، اب دیکھیں ذرا، وَدَخَلَ جَنَّةَ، یہ اور دخلا اور داخل ہوا اپنے باغ میں، یہ ہوئی کے معنی اپنے باغ میں نا، اب ہم اس کو انگریزی میں لکھیں ہیں ہز گارڈن، ٹھیک ہے، ہم اس طرح لکھیں گے ہز گارڈن، اپنے باغ میں، یہ ہو جو ہے ہز کے لیے دیکھیں آپ، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ ظالم بن بیٹھا اپنے نفس پہ، یہی کے معنی اپنے اور نفس کے لیے، یعنی اپنے نفس پر ظلم کرنے لگ گیا، یعنی بجائے اس کے کہ یہ وہاں جاتا اور کہتا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت، یہ کلمات ادا کرتا، اس نے تو اپنے نفس کو کیا بنا لیا؟ بڑا کر دیا، یہ نفس کا غلام بنا، تو یہ اپنے اوپر ظلم کرنے لگ گیا۔ کالا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، کالا کہا، ماں نہیں، آ کے معنی میں، زن کے معنی اردو میں بھی کہتے ہیں، زن کے معنی کہتے ہیں زن، ایک ہوتا ہے زن، ایک ہوتا ہے زن، زن کے معنی گمان، نہیں ہے خیال، نہیں میں خیال کرتا ہوں، نہیں میں گمان کرتا ہوں، فارسی میں گمان کہتے ہیں، گمان کرتا ہوں، ان کے معنی کہ تبیدہ، تباہ ہو جائے گا، اجڑ جائے گا، ہی یہ باغات ابدا کبھی بھی، یعنی مجھے تو یہ یقین ہی نہیں آ رہا اتنا بڑا باغ
باغ، اتنے وسیع عریض پر پھیلا ہوا باغ جس میں زرعِ زمین ہے، جس میں پانی بہ رہا ہو، میوے ہو، مجھے تو گمان ہی نہیں آتا ہے کہ کہیں میرے یہ باغ کہیں گزر جائیں گے۔ یہ اپنے دوست کو بتا رہا ہے۔ اب یہ لمبا واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، یہ تو ہماری 3-4 کلاسوں پر محیط یہ واقعہ ہوگا۔ آپ آئندہ آئیں گے تو پھر میں بتاؤں گا۔ اب میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ آئندہ آئیں گے نہیں، ہاں، اس لیے یہ پروگرام ہم آئندہ کلاسوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں، لیکن اوپر سے دیکھیں آپ الفاظ کس طرح زبردست، کتنے زبردست سنہرے الفاظ، اور الفاظ کس کے ہیں؟ میرے خالق کے، اس رب کے جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ ان الفاظ کو سمجھنا میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کو ختم تو نہیں کیا جاتا نا، قرآن مجید کو سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے جو روایت ڈالی ہے کہ قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کرو، ختم نہیں کریں بلکہ سمجھ کر کے پڑھا کریں۔ اور سمجھنے میں کیا ہوتا ہے، جب آپ سمجھیں گے تو آپ اپنے گھر کے اندر اس کو شیئر کر سکیں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور سب سے بڑی بات ہے اپنے دل کے ساتھ شیئر کریں، اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اس کو دیکھتے اوپر سے اب آپ ترجمہ خود کریں گے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، اور ان لوگوں کے سامنے ایک مثال کب بیان کرتے ہیں آپ؟ سر جب مثال کیوں بیان کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ ہوا، مثال کے طور پر یار وہ آدمی ایسے ہی تھا، اس کے ساتھ وہ اس طرح گٹکا کھا رہا تھا، مثال کے طور پر یار آج اس کو کیا لگ گیا؟ ہاں، ڈرانے کے لیے مثال دیتے ہیں نا۔ وہ یہاں مثال کے طور پر وہ فلاں علاقے میں کینیڈا دیکھو کتنا زبردست ملک ہے اور کتنا جناب ٹھنڈا ملک ہے، لیکن وہاں جنگلات میں آگ لگ گئی ہے، کہتے ہو؟ یہ ساری چیزیں مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہر آنے والے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو کیا کہیں گے کہ میرے پاس تو مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہے، میری پارٹی مضبوط ہے۔ تو وہ یہ کہیں گے، تو ان کو مثال بیان کریں گے کہ ایک دو آدمی تھے، رجلین، کیا تھے؟ دو آدمی تھے، جعلنا لأحدہما، ان میں دونوں میں سے ایک کو ہم نے عطا کر رکھی تھی، دے رکھی تھی، کیا؟ جنتین، دو باغ، من اعناب، کس چیز کے؟ وہ بھی انگور کے باغ تھے۔ وحفظناہما، اور دونوں کے گردا گرد کیا ہم نے کر دی تھی؟ گردا گرد یعنی باغ بنائے، بنخل، کس چیز کے لیے؟ کس چیز کی؟ نہیں، کھجوروں کا۔ جس طرح ایک باغ ہے اس کے ارد گرد جو باغ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ وجعلنا بینہما زرعا، وجعلنا، اب اور ہم نے دے رکھی تھی، یہ ہماری طرف سے تھی زرع، بینہما، ان دونوں کے درمیان کیا تھی؟ زرعا کے معنی کہتے ہیں اردو میں زرعی، کھیت یعنی زرعی، جو خوبصورت ترین، یعنی جس میں ہر قسم کے اناج اور ہر قسم کی معیشت اور فصل ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں زرع۔ کلتل جنتین، ہر ایک، دونوں میں سے ہر ایک نے اتت، دے دیا، اکلہا، اپنا پھل، دونوں میں سے ہر ایک نے بھرپور پھل دے دیا، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اپنی طرف سے ذرا بھی کمی نہیں چھوڑی، کہ جتنا بھی پھل تھا اٹریکٹیو بھی تھا، زیادہ مقدار میں بھی تھا، سب کچھ تھا، تو ایک خوبصورت منظر وہ پیش کر رہا تھا۔ فجرنا، اور ہم نے جاری کر دی تھی، خلالہما، ان دونوں کے درمیان، نہرا، ایک نہر، اور اس درمیان میں ایک نہر بھی جاری تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس آدمی کے لیے بھرپور پیداوار آ گئی، بہت پیداوار آ گئی۔ آپ اسے یہ نہیں سمجھے ثمر کے معنی پھل، آپ کہتے ہیں نا اس کو اس کا ثمر مل گیا، ہاں، بدلا، اس کو ایک بہترین پیداوار حاصل ہو گئی،
تو فقالا جب اس کو وافر مقدار میں، یقین کریں جب آدمی کو فصل ملتی ہے نا گاؤں میں، اور آپ کھلیان میں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہو وہ میرے پاس چاول اتنی زیادہ لوگوں سے زیادہ، پھر آدمی کا غرور تکبر اوپر ہوتا ہے بیٹا، کہتے میں تو مالک بن گیا، نمبردار میں بن گیا، تو آدمی کو غرور تکبر ہوتا ہے۔ تو یہاں جب اس نے سب کچھ دیکھا تو فقال لصاحبہ، تو اپنے ہی دوست سے کہنے لگا، وہو یحاورہ، اور اسے بات چیت کرنے لگا، یعنی باتوں میں اسے کہنے لگا، انا اکثر منک مالا، کیا ہے ترجمہ؟ میں تم سے مال میں زیادہ، میں تم سے مال دولت میں آج زیادہ ہوں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، عزت اور طاقت کے لحاظ سے اور افرادی قوت کے لحاظ سے بھی، کیونکہ لوگ سارے مجھے سلام کر رہے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے پیسہ مانگتے ہیں، میری تو عزت پھیل گئی پورے علاقے میں، تو تم سے تمہیں اس علاقے میں زیادہ ہوں۔ اس وقت جو لوگ آپ کے اوپر پاور اور آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، وہ لوگوں کی افرادی قوت کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان سے افرادی قوت کو کھینچ لیں، ان کے اندر کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، کیا ہوا؟ وہ اپنے باغ میں، ایک دن اپنے باغ میں داخل ہو گئے، اور داخل ہونے آتا تو کیا اللہ نے فرما دیا، داخل ہوتے ہی وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے اوپر کیا کرنے لگا؟ ظلم کر، اپنے اوپر کیا ظلم تھا؟ تکبر کی دنیا میں چلا گیا ہے، غرور عقل میں چلا گیا، کیونکہ اوپر اس نے کہا تھا، اس غرور و تکبر کے ساتھ جا کر کے جناب اپنے باغ میں داخل ہوا، اور وہاں جا کر کیا کہنے لگا؟ جب پوری نظر دوڑائی اپنے باغ پہ اور وہ خوبصورت منظر کو دیکھنے لگا، لہلہاتی کھیتیاں دیکھی، نہر بہ رہی ہے اور دریا بہ رہا ہے، یہ سب کچھ دیکھا تو کہہ رہا مجھے تو گمان ہی نہیں آ گیا اب تبید حاضی ہی ابدا، کہ میرے یہ باغ کبھی اجڑ جائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اتنا اس کے اندر اکڑ آ گیا۔ اب آگے کیا ہو رہا ہے انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انہمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ زندگی میں پہلی بار بورڈ پہ قرآن دیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میرے لیے بھی سعادت، آپ کے لیے بھی سعادت ہے، لیکن اگر سوال کوئی کرنا چاہے تو ضرور کر سکتے ہیں۔